بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو، واہ عباس پور، واہ آج آپ نے ہمارا دل جیت چکے ہیں۔ سردار امجد یوسف صاحب جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ٹوٹے ہوتے ہیں نا، وہ کہہ کے تھکتے نہیں ہیں، کہہ کے تھکتے نہیں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ تھکتے ہی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبہ تک محدود ہو چکا ہے۔ میں ان سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھے، عباس پور کے پہاڑوں کے طرف دیکھے۔ اگر یہاں عباس پور کے پہاڑوں میں میرے مائیں بہنیں اتنے بڑا تعداد میں جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے یہاں پہنچ سکتے ہیں، اگر عباس پور کے پہاڑوں میں میرے جموں اینڈ کشمیر کے پی ایس ایف کے نوجوان کھڑے ہیں، اگر عباس پور کے چھتوں پہ بھٹو شہید کے چاہنے والے جمے ہوئے ہیں، اگر عباس پور کے چھتوں پہ بھٹو شہید کے بزرگ جانے والے بھی جمے ہوئے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور آنے والے کل آپ دیکھیں، آنے والے کل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی نظر آئے گا آپ کو۔ یہ تو آپ کے لیے ایک ٹریلر ہے، ہم تو ابھی نکل چکے ہیں، ہم اب میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان جیالوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کیا ہے۔ کشمیر کے جیالوں نے قائد عوام کے ساتھ دیکھ کے تاریخ رقم کیا تھا۔ کشمیر کے ماں بہنوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیکھ کے تاریخ رقم کی تھی آپ نے۔ مسلم امہ میں پہلی خاتون وزیر اعظم آپ نے بنایا تھا، اور انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو آپ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم منتخب کر کے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم منتخب کر کے اسلام آباد کی طرف ہم رخ کریں گے، بڑی گالا کی طرف ہم موڑیں گے، وہاں سے بھی ہم کٹ پتلیوں کو بگائیں گے۔ ساتھیوں، آپ جانتے ہو کہ یہ الیکشنز کتنے اہم ہیں۔ یہ تاریخ میں کشمیر کے لیے سب سے اہم ترین الیکشنز ہے۔ اس الیکشنز میں آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے ووٹر کا اس پہاڑ کے لیے ایک پیغام بھیجیں گے، اور بارڈر کا اس طرف کے لیے بھی آپ ایک پیغام بھیجیں گے۔ دونوں طرف کے لیے ایک ہی پیغام ہوگا، دونوں طرف کے لیے ایک ہی پیغام ہوگا کہ کشمیر پہ سودا نامنظور، کشمیر پہ سودا نامنظور، کشمیر پہ سودا نامنظور۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پہ سودا نامنظور ہے،
تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا نامنظور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مودی کے الیکشن جیتنے کے لیے دعا نہیں مانگتے، ہم مودی کو اپنا شادیوں کی دعوت نہیں دیتے، ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم مودی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے کو تیار ہے۔ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ تاریخ کا بدترین ظلم اس طرف ہو رہا ہو، تاریخ کا بدترین جبر اس طرف ہو رہا ہو اور بنی گالا کا کٹ پتلی خاموش ہو۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں کہ اس طرف ظلم کی تاریخ کا رقم ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاں کٹ پتلی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، پوری دنیا کو، پوری پاکستان کو مایوس چھوڑتا ہے کہ تاریخ کا سب سے بدترین ظلم اور عمران کا جواب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ ہم تو جیالے ہیں، ہمیں قائد عوام نے سکھایا ہے کہ 1000 سال جنگ لڑنا پڑے تو لڑیں گے، مگر ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تو جیالے ہیں، ہمیں بچپن سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یہ سکھاتی رہتی تھی، یہ کہتی رہتی تھی کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ تو ہم کیسے خاموش رہیں؟ کیا آپ مطمئن ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عباس پور کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ مودی کا ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف عمران خان کا جواب ہے، کیا آپ عمران خان کے جواب سے مطمئن ہو؟ عمران خان کا جواب کیا ہے؟ تاریخی ظلم ہو اور ہمارا ٹھوس قدم، ہمارا دنیا کو جواب کیا ہو کہ کشمیر ہائی وے کو ہم سری نگر ہائی وے کا نام دے رہے ہیں۔ منہ توڑ جواب کیا ہوتا ہے؟ عمران کا منہ توڑ جواب کیا ہوتا ہے مودی کو کہ اپنا ہی نقشہ پہ ہم تھوڑا سا تبدیلی کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ اصل میں ایسے ہی کشمیر لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جواب دینا ہے تو کشمیر کے نوجوان جواب دیں گے، ہم سمجھتے ہیں اگر جواب آنا ہے تو ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں جواب دیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آزاد کشمیر کے نوجوان کھڑے ہیں تب تک ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کشمیر پہ سودا کرنے کے سوچیں۔ مقدمہ لڑنا ہے تو ہم نے کشمیر کے عوام کے ساتھ مل کے یہ مقدمہ لڑنا ہے، کشمیر کے لیے سٹانس لینا ہے تو فیصلہ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، پورے پاکستان کو ماننا پڑے گا، پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ اس خطے کے مستقبل کے فیصلے، یہاں کے عوام کے مستقبل کے فیصلے صرف اور صرف کشمیری کریں گے، کشمیر کے عوام کریں گے۔ ہم آپ کے فیصلے پہ چلتے ہیں، آپ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ آپ حکم کرو کہ امن ہونا ہے، کل امن ہوگا۔ آپ حکم کرو
میرے جموں اینڈ کشمیر کا پی ایس ایف ہی حکم کرے. آپ حکم کریں کہ جنگ ہوگا تو جنگ ہوگا، کل جنگ ہوگا، مگر پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ کشمیر ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا. کشمیر کے عوام 70 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ کسی کا ڈکٹیشن نہیں مانے ہیں، وہ کسی کا دباؤ میں نہیں آئے ہیں. وہ خود فیصلہ کریں گے، وہ خود فیصلہ کریں گے، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا اسلام آباد کو بھی ماننا پڑے گا اور دہلی کو بھی ماننا پڑے گا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی فلسفہ ہے کشمیر کے بارے میں. یہ ہماری بنیاد سے لے کے آج تک ہمارا یہی پالیسی چل رہا ہے. جب سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا کہ ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری، رائے شماری، تو یہ ہمارا سوچ تھا، یہ ہمارا سوچ ہے، اور کل کے لیے بھی ہمارا سوچ رہے گا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا نامنظور، تو ہاں مقبوضہ کشمیر پہ پورا کشمیر کا سودا بھی نامنظور ہے، لیکن کشمیر میں، آزاد کشمیر میں بسنے والے عوام پہ، آپ کے حقوق پہ بھی سودا نامنظور ہے، آپ کے حقوق پہ ڈاکہ نامنظور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کٹ پتلی پورا پاکستان کا خون چوس رہا ہے، جس طریقے سے یہ کٹ پتلی نے پورے پاکستان کو معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے، 25 جولائی کو فیصلہ ہوگا، اور 25 جولائی کے فیصلے کے مطابق کشمیر کا مستقبل کے فیصلے بھی طے کریں گے. کشمیر کے عوام نے سب کو بھگتا ہے، آپ نے سب کو بھگتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس بزدل کٹ پتلی نے کیا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کٹ پتلی نے کیا کیا ہے. اب آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ آزاد کشمیر کو بچائے، آپ مظفر آباد کو بچائے اس نالائق نااہل کٹ پتلی سلیکٹڈ سے. یہ آپ کا ذمہ داری ہے. آپ نے ہر ووٹ نکالنا ہے، آپ نے ہر ووٹ نکالنا ہے، اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، نوجوانوں کو نکلنا پڑے گا، گھر گھر جانا پڑے گا، ہمارے مائیں بہنیں کو بھی نکلنے پڑیں گے. آپ کو پورے طاقت کے ساتھ 25 جولائی کو ووٹ ڈال کے، تیر پہ تھپا لگا کے، ان کٹ پتلیوں کو بگا کے کشمیر کو بچانا پڑے گا. جس طریقے سے عمران نے پورے پاکستان میں اپنا تبدیلی کا اصل چہرہ سامنے لے کر آیا ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا جو شرح ہے پاکستان میں، ہم بھارت سے بھی آگے ہیں ماشاءاللہ. مہنگائی میں ہم تو بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں، ہم جنگ زدہ افغانستان سے بھی آگے ہیں. یہ کس قسم کا سیاست ہے؟ یہ کس قسم کا معاشی پالیسی ہے جو 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کرے، اور جن کے جب حکومت میں آئیں تو جن کے پاس روزگار ہو ان کو بھی بے روزگار کیا جائے؟ یہ کس قسم کا معاشی پالیسی ہے؟ یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ وعدہ کرے 50 لاکھ گھر بنانے کا، وعدہ کرے 50 لاکھ گھر بنانے کا، تو حکومت میں آئے جس کے پاس چھت موجود تھا اس سے بھی چھین لیا. آپ اس منافق کو پہچانے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ یو ٹرن لیتا ہے.
یہ امیروں کو ریلیف دلواتا ہے اور غریبوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ ہمارا ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے عام آدمی کے ساتھ دیا, غریب طبقہ کے ساتھ دیا. قائد عوام کا دور ہو تو کسان کو زمین کا مالک قائد عوام نے بنایا, مزدور کو حقوق ملا تو قائد عوام نے دلوایا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں عام تھی, بی بی کے لیے تو نعرہ تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی, بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. وہ کیوں یہ نعرہ لگاتے تھے؟ وہ اس لیے کہ شہید بی بی نے روزگار دلوانے میں سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے. شہید بی بی نے ہمارے نوجوان کو بھی روزگار دیا, مردوں کو بھی روزگار دیا, عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. پوری ملک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام کھڑا کر کے ہر گاؤں میں, ہر ضلع میں, ہر شہر میں, دیہاتوں میں اس ملک کے خواتین کو بھی روزگار دلوائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ عوام کو روزگار دلواتے ہیں, آپ ان کو مضبوط بناتے ہیں, تو پھر آپ اس قسم کے معاشی بحران کا مقابلہ کر سکتے ہو. آج بھی مہنگائی ہے, تاریخی مہنگائی ہے, لیکن ہمارا دور میں بھی مہنگائی تھا. جب صدر زرداری صدر تھا تو پوری دنیا میں فائنینشل سسٹم کریش ہو چکا تھا, فائنینشل ریسیشن تھا, اور اس دوران ہم نے اپنے عوام کو اس مہنگائی کی طوفان میں, اس معاشی بحران میں ہم نے عوام کو لابارز نہیں چھوڑا, جیسے یہ کٹ پتلی نے آپ کو 3 سالوں سے لابارز چھوڑا ہے. ہم نے اپنے دور میں دیکھا کہ اگر مہنگائی ہے تو ہم پھر اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچائیں گے, اور ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں وہ پیسہ پہنچایا تھا. ہم نے دیکھا کہ معاشی بحران ہے, مہنگائی ہے, ہم اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے تنخواہوں میں 120% اضافہ کیا. ہم نے جب دیکھا کہ مہنگائی ہے تو ہم نے اپنا بزرگوں کو لاوارث نہیں چھوڑا, ہم نے 100% اپنا پینشنز میں اضافہ کیا. جب ہم نے دیکھا کہ مہنگائی ہے, تاریخی مہنگائی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارا سرحدوں کو بھی دفاع کر رہے ہیں, دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا سولجر, پاکستان کا سپاہی خالی پیٹ نہیں سوئے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ حکومت کا فیصلہ تھا کہ 175% ہم نے فوج کی تنخواہ میں, سولجرز کی تنخواہ میں اضافہ کیا. وہ اس لیے کہ اگر آپ عام آدمی کے ساتھ دیتے ہو, اگر پورا ریاست عام آدمی کے ساتھ دیتا ہے, تو پھر ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم معاشی بحران کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر عمران کی طرح ایک طرف مہنگائی ہو, غربت ہو, بے روزگاری ہو, اور اوپر سے آپ اور لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہو, تنخواہ میں اضافہ ہی نہیں کر رہے ہو, پینشنز میں اضافہ نہیں کر رہے ہو, تو پھر آپ عوام کو زیادہ تکلیف میں دھکیل دیتے ہو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. اور آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ 25 جولائی کو آپ حکومت بنائیں گے, 25 جولائی کو آپ جیالہ وزیر اعظم منتخب کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پہلا بجٹ میں ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ساروں کا تنخواہ میں اضافہ ہوگا, پینشنز میں اضافہ ہوگا. ہم اپنا ٹیچرز کو, پولیس آفیسرز کو, ڈاکٹرز کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب حکومت عام آدمی کے ساتھ دیتے ہیں, جب حکومت عام آدمی کی جیب میں پیسہ دلواتا ہے, ہاتھ میں پیسہ دلواتا ہے, تو کیسا پاکستان کا معیشت اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کے لیے اب آپشنز ہیں.
آپ کے لیے آپشن ہے. آپ اپنے ووٹ کے بنیاد پہ، اپنے ووٹ کی طاقت پہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ کیا آپ آزاد کشمیر میں بھی ایک سلیکٹڈ حکومت چاہتے ہو؟ کیا آپ آزاد کشمیر میں بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم چاہتے ہو؟ کیا آزاد کشمیر میں بھی ایک نالائق، نااہل، ناجائز نظام چاہتے ہو؟ اگر نہیں تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا پڑے گا. اگر نہیں تو آپ کو تیر کے ساتھ دینا پڑے گا. اگر نہیں تو آپ کو قائد عوام اور شہید بی بی کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو، اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہم نے 3 سال سے اس کٹ پتلی کا مقابلہ کیا. 3 سال سے اس سلیکٹڈ نظام سے ہم نے ہی مقابلہ کیا. آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے ہم اٹھ کے نیشنل اسمبلی میں اس کا اپنا اصل نام سے پکارا تھا. پہلے دن کو ہم نے اس کو سلیکٹڈ کا نام دلوایا تھا. اور ہمارا وزیر اعظم اتنا ہوشیار ہے کہ وہ ساتھ ڈیسک بجا رہا تھا. اور اس دن سے اتنا خوف زدہ ہو چکا ہے، اتنا ٹرامیٹائزڈ ہو چکا ہے کہ اگلے بار وہ تو میرا سپیچ کے دوران تو نظر ہی نہیں آیا کہ خدا نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر سے ڈیسک بجانا شروع کر دیا. ہم نے تو اس کو ہر مرحلہ پہ ٹف ٹائم دیا. آپ سوچے ہم اپنے اس ہر مخالف کے پاس پہنچے، سارے ماضی کو بھول کے کہ بی بی شہید کے ساتھ کیا کیا گیا، صدر زرداری کے ساتھ کیا کیا گیا. ہم تو اپنے مخالف کو ملنے کے لیے، سیاسی مخالف، ہم تو جیل تک پہنچے کہ پورے پاکستان کو ایک ہونا پڑے گا اگر ہمیں اس سلیکٹڈ کو بگانا پڑے گا. ہم تو اس جیل تک پہنچے اور ہم نے تو کہا کہ دیکھو اب ہمارا مخالف نہیں، نظریاتی بن چکا ہے. ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا. پھر ان کے پورے خاندان سے ملے، پورا کا پورا خاندان سے ملے، اور بہت عزت ہے ان پورے سب کے ساتھ. عزت تو ہے، عزت کے ساتھ سیاست چلتا ہے. اور اگر آپ نے واقعی مقابلہ کرنا ہے عمران کا تو ساتھ ہم نے مل کے کام تو کرنا تھا. آپ مجھے منع کرتے تھے، جیالے ہمیں منع کرتے تھے، آپ کا بات سننا چاہیے تھا. پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں. وہ تو یہی بزدار اور یہی کٹ پتلی کو چلانا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے عوام اگر تکلیف میں ہیں، پاکستان کے عوام اگر مشکل میں ہیں تو وہ مشکل میں رہیں. وہ ہمارے ساتھ مل کے عمران کو گرانے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ گرانے کو تیار نہیں ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ہم جیالوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر و پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. پاؤں آپ پکڑ سکتے ہو، جیالے نے تو سر کھو چکے ہیں، جیل بکتے ہیں، کوڑے کھائے ہیں. ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے. ہم جد و جہد کریں گے، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیں گے. ہم اپنے عوام کے حقوق پہ سودا نہیں کریں گے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہیں بگانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ. ہم بزدار کو بھی بگائیں گے, ہم عمران کو بھی بگائیں گے, ہم پاکستان کے عوام کو نجات دلائیں گے. یہ کس قسم کا سیاست ہے؟ ہم نے عمران کو اوپن پلینگ فیلڈ کہیں نہیں دیا, ہر جگہ اس کا مقابلہ کیا, جانتے ہوئے کہ اتنی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں, غیر جمہوری طاقتیں ساتھ ہوں گے, لیکن اگر عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہم نے پہلے بھی ان کو شکست دلوایا اور آج بھی ان کو شکست دلوا سکتے ہیں. ہم نے ان کو, آپ کو پتا ہے ہمارے دوست کیا چاہتے تھے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ بائی الیکشنز میں ہم عمران کے لیے بائی الیکشنز میں بلا مقابلہ چھوڑے ان کو. بائی الیکشنز پورا ملک میں ہو رہے ہو اور ہم عمران خان صاحب کو تحفہ میں یہ سیٹس دلوا دے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمت تھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ تھا کہ بوائیکاٹ نہیں, ہم تو لڑیں گے. جب میرے جیالوں نے یہ فیصلہ کیا, پھر بعد میں ان میں ہمت آیا کہ وہ بھی بائی الیکشنز کا فیصلہ لیں, وہ بھی بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے. اور جب بائی الیکشنز میں حصہ لینا شروع ہو گیا تو پختونخوا سے لے کے پشین تک, پشین سے لے کے کراچی تک, کراچی سے لے کے پنجاب تک, جگہ جگہ کٹ پتلی کو شکست, بلہ کو شکست, عمران کو شکست, سلیکٹڈ کو شکست. تب ان کو خیال آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی صحیح کر رہی. ہم نے تو کراچی میں عمران خان کو اپنا جیتا ہوا سیٹ پہلا پوزیشن سے لے کے 6 پوزیشن پہ پہنچایا. ان کو خوش ہونا چاہیے تھا, مٹھائیاں بانٹنی چاہیے تھا. الٹا ہم سے لڑ پڑے کہ آپ نے کیوں گرایا, ہم نے گرانا تھا. ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان کو 1 انچ کا سپیس نہیں دیں گے. ہم نہ کسی کا پاؤں پکڑیں گے, نہ کسی الیکشن کا بوائیکاٹ کریں گے. اور جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کو اپنے ہی گھر میں, اپنا ہی کانسٹیٹیوئنسی میں سینٹ الیکشنز کے دوران نیشنل اسمبلی سے شکست دلوایا, انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم نے تو سوچا کہ ہم بجٹ میں بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے, بجٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا تعداد آئیں گے. ہم نے تو صدر زرداری صاحب کو ہاسپٹل سے لے کر آئے, ہم خورشید شاہ صاحب کو جیل کے پابند سلاسل سے جیل سے لے کر آئے, پورا طاقت کا مظاہرہ کیا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, پھر سے ہمارے دوست غائب. امید ہے آپ شہباز شریف صاحب اپنے ان سارے تمام کے تمام ممبران نیشنل اسمبلی جو بجٹ کے دن غائب تھے, جو بجٹ کے دن جب معاشی فیصلہ اس ملک کے ہو رہے تھے تو عمران خان کو اوپن فیلڈ دلوایا تھا, ہر ایک کو وہ شو کاز نوٹس دلوائے گا. ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو اتنا سخت رویہ رکھتا ہے اور طریقہ رکھتا ہے, وہ اپنا وہ 4 ممبران کو پکڑیں گے جو اس دن غائب تھے جب اس ملک کے معاشی فیصلے ہو رہے تھے. ہم امید رکھتے ہیں کہ بحیثیت پی ڈی ایم کا صدر, وہ ان پی ڈی ایم کے نمائندے, ان پی ڈی ایم کے عہدیدار جو شروع کا ووٹ کے لیے بھی غائب تھا, آخری ووٹ کے لیے بھی غائب تھا, مگر ہاؤس میں موجود تھا, اس کو بھی شو کاز بھیجیں گے کہ کوئی نہیں عمران خان کو اس طریقے سے پھر اوپن پلینگ فیلڈ دے, کھلا پلینگ فیلڈ دے, کھلا میدان دے کہ وہ عوام کے خلاف جو معاشی پالیسیز بنانا چاہتا ہے وہ پاس کروا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہیں اس کو نہیں چھوڑا, کہیں ہم نے اس کو نہیں چھوڑا اور آئندہ بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. جیت ہار الیکشنز میں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, آپ کا فیصلہ ہے.
لیکن ہم ان کا اوپن فیلڈ نہ گلگت میں چھوڑے اور نہ آزاد کشمیر میں چھوڑیں گے. ہر علاقہ سے، ہر کانسٹیٹیوئنسی سے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار موجود ہے، تیر موجود ہے. ہم ان سے لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو شکست بھی دلوائیں گے. اوپن فیلڈ دینا حکومت کو باقی کا سیاست ہو سکتا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں ہو سکتا. میں آپ سب پہ اعتماد کرتا ہوں، اپنا ویمنز ونگ پہ، اپنا پی ایس ایف پہ، ہمارے صوبائی تنظیم پہ، ہمارے ہر ایک کارکن پہ کہ ہمیں کسی اور کا ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اپنا جد و جہد تیز کرو، آپ اپنا محنت تیز کرو، اللہ تعالیٰ مستقبل آپ کا ہوگا. عوام ان کے ساتھ دیں گے جنہوں نے عمران کا مقابلہ کیا، عمران ان کے ساتھ دیں گے جس نے مشکلات سہ کر عمران کا مقابلہ کیا. عوام ان کے ساتھ نہیں دیں گے جنہوں نے یا حکومت کو ان کو لاوارث چھوڑا یا اپوزیشن کو ان کو لاوارث چھوڑا. ہم اگر اتحاد کی سیاست کرتے ہیں، اپنے اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، تو عوام کے مفاد کے لیے، عوام کے حق کے لیے، عوام کو آزادی دلوانے کے لیے. آج بھی وہ ہمارے موقف پہ آ جائے، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ جائے کہ پنجاب کا چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد ہوگا اور پھر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوگا. ہمارے ممبرز بھی حاضر ہیں. میں ان کو یقین دلواتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے. آپ بس ووٹ دلوائیں، ہم ان کو گرائیں گے جیسے پہلے ہم نے گرایا تھا. لیکن اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے، ہم نے حلوہ کھانا ہے، تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس کٹ پتلی حکومت کو بھگا سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو معاشی مشکلات سے نکال سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی کشمیر کا سودا روک سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی عوام کا مسائل حل کر سکتا ہے. عمران آج کل کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو بیسز نہیں دیں گے. میں عمران خان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا فیصلہ ہی نہیں ہے. آپ کا کون سا بیسز کھلے ہوئے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں تمام بیسز بند کر دیے تھے. اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام کا کیسے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا قدم تھا. ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یو ٹرن لیں، کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلے سے پیچھے ہٹے. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا، پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ بیسز نہیں ہوں گے، تو نہ امریکہ کے لیے بیسز ہوں گے، نہ کسی اور کے لیے بیسز ہوں گے. یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا، یہ الیکٹڈ نمائندے کے فیصلے تھے. تو سلیکٹڈ ہو، تو کٹ پتلی ہو، تم سے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، تم سے تو فون کال تک کا رابطہ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا جو سلیکٹ نہیں، ان عوام کے ووٹوں کے طاقت پہ حکومت بنا تھا. جب عوام کے ووٹوں کے طاقت پہ حکومت بنتا ہے تو نہ صرف بھارت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکتا ہے، ہاں ہم امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی جواب دے سکتے ہیں. جب سلالہ کے بعد پاکستان کے آفیسرز کے شہداء کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمان نے فیصلہ لیا. پارلیمان نے ایک پوزیشن لیا کہ آپ کی بیسز بھی بند ہوگا، نیٹو کا روٹ بھی بند ہوگا، آپ کو معافی ماننا پڑے گا ورنہ آپ کا کام نہیں چلے گا. اور پوری دنیا کی تاریخ میں ایک ہی ایگزامپل ہے کہ امریکہ نے کبھی کوئی غلطی مانا. دنیا کی تاریخ میں ایک ہی ایگزامپل ہے کہ امریکہ نے نہ صرف غلطی مانا مگر معافی مانگا. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کے پارلیمان سے، پاکستان کے عوام سے معافی مانگا گیا.
اب بھی جو بھی ہمارے سرزمین کے فیصلے ہوں گے، جو بھی ہماری ریجن کے فیصلے ہوں گے، وہ صرف اور صرف تب طاقت رکھیں گے، تب معنی رکھیں گے جب یہ فیصلے پارلیمان میں ہو، جب یہ فیصلے عوام کے منتخب نمائندے کرے۔ اگر کوئی اور یہ فیصلہ کریں گے تو ان فیصلے میں کوئی طاقت نہیں ہوگا۔ ہم جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت اہم امپورٹنٹ آغاز ہے، اچھا آغاز ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر فیصلہ پارلیمان سے کروائیں گے، نیشنل اسمبلی سے کروائیں گے۔ آپ کے رات کے اندھیروں میں اور پیٹھ پہ پیچھے کرنے والے فیصلے عمران خان کرتے ہیں، ایسے ہمارا سیاست نہیں ہے۔ خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا، کشمیر کا سفیر بن کر پوری دنیا میں آپ کے پیغام پہنچائے گا۔ رات کے اندھیروں میں آرڈیننس نکالتا ہے، ہمیں جب پتہ چلتا ہے، ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ نظر آتا ہے کہ سفیر بننے کے بجائے، کشمیر کے سفیر بننے کے بجائے وہ تو کلبھوشن کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کبھی آپ کے پیٹھ پیچھے کوئی دوسرا کام کرے اور آپ کے سامنے کوئی دوسرا بات کرے، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہو نہیں سکتا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کشمیر کے نوجوان سے وعدہ ہے، کشمیر کے عوام سے وعدہ ہے کہ میں جو آپ سے کہتا ہوں وہ میرا سیاست ہوگا۔ میں اپنے بات پہ قائم رہوں گا اور وہی بات پہ حکومت میں آ کے انشاءاللہ تعالی عمل بھی کرنا کوشش کرے گا۔ یہ جو یو ٹرن کی سیاست ہے، یہ جو تبدیلی کی سیاست ہے، یہ جو نیا پاکستان کی سیاست ہے، یہ سیاست آپ بگائیں گے۔ آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ تعالی، اپنا ووٹ کی طاقت سے کٹپٹلی والوں کو بگائیں گے اور صرف تیر کو ووٹ دیں گے، صرف تیر کو ووٹ دیں گے۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا اپوزیشن کرنے کو تیار ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا مسائل حل کرنے کو تیار ہے، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس سرزمین کے ساتھ، اس سرزمین کے عوام کے ساتھ وفاداری نبھایا ہے، اور اس سرزمین کے عوام نے 3 نسلوں سے اس خاندان کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ آپ نے وفاداری نبھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل کی ساتھ ہے، ہمارا کل بھی ساتھ ہے۔ ہم مل کے سیاست کریں گے، ہم مل کے جدوجہد کریں گے، اور جو ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا، جو قائد عوام نے آپ سے وعدہ کیا، جو بی بی شہید نے آپ سے وعدہ کیا، ان کا نام مکمل مشن میں اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں مل کر مکمل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو آپ تیر کو ووٹ ڈالیں گے، آپ تیر پہ تھپا لگائیں گے، سردار امجد یوسف صاحب کو آپ منتخب کروائیں گے۔ آپ جانتے ہو کہ پچھلے بار تو سردار امجد یوسف صاحب ہمارے حکومت میں پہلے ایم ایل اے تو نہیں بنا، مگر اگر آپ کے سڑکیں ہیں، آپ کے لیے 4 بریجز ہو، آپ کا پانی کا منصوبہ ہو، وہ تو ایم ایل اے ہوئے بغیر وہ کام شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آپ ایم ایل اے بنائیں گے، آپ سردار امجد یوسف صاحب کو ممبر آف پارلیمنٹ بنائیں گے تو وہ گھر گھر بھی پانی پہنچائے گا۔ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے تعلیمی ادارے بھی بہتر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے بھی مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑے کریں گے، جہاں مفت دل کا علاج بھی ہو، مفت کڈنی اور لیور کا علاج بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے تو آپ کو عوامی حکومت ملے گا، جو عوام کا مسائل حل کر سکتی ہے، جو عوام کا دکھ سمجھتی ہے، جو عوام کا مشکل سمجھتی ہے، اور ہم مل کے یہ مسائل حل کریں گے۔ تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ 25 جولائی کو آپ پوری طاقت سے باہر نکلیں گے،
آج سے لے کے 25 جولائی تک آپ گھر گھر جائیں گے. آپ عباسپور میں ایک بھی گھر نہیں چھوڑیں گے. ہر گھر پہ جا کے کھٹکھٹائیں گے اور بولیں گے کہ بلاول بھٹو آیا تھا, ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم آپ بلاول صاحب کے ساتھ دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ دیں گے. اب گھر گھر جا کے بتائیں گے, گھر گھر جا کے بتائیں گے کہ جو وعدے آپ سے قائد عوام نے کیے تھے, جو وعدے قائد عوام کی بیٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی, جو وعدے رہے ہیں, جو نامکمل مشن ہے, ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے. ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ 25 جولائی کو امجد یوسف صاحب کو منتخب کریں گے. ساتھ کے علاقے سے سردار یعقوب صاحب 2 سیٹ سے لڑ رہے ہیں, آپ نے 2 سیٹ سے جتوانا ہے. سعود صادق صاحب کو بھی آپ نے جتوانا ہے, بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. آپ نے 25 جولائی کو تیر پہ تھپا لگا کے باقی سب کو بکانا ہے. کد پٹلی کو بگانا ہے, بگانا ہے, بگانا ہے, باقیوں کو بھی بگانا ہے. ہم پاکستان کی سیٹیں 12 ہیں, انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ پورا پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن تو پورا ملک بھر میں ہوتے ہیں. آپ کے یہاں بھی سیٹس ہیں اور پاکستان میں بھی سیٹس ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ہر سیٹ میں مقابلہ کر رہے ہیں. ہر سیٹ میں اپنے تیر کا نشان ڈھونڈنا ہے اور تیر پہ تھپا لگانا ہے. عباسپور کا نشان کیا؟ آزادی کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ رائے شماری کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ نوجوانوں کا نشان کیا؟ شہید بی بی کا نشان کیا؟ قائد عوام کا نشان